حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت، ہر صحابی کی محبت اپنی اپنی جگہ بے مثل اور بے مثال ہے، مگر محبت کی اگر ابتدا دیکھنی ہو تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کی ہے، محبت کی انتہا کر دی ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے اگر کوئی امام ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ والہانہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسری نیک بیوی، اور تیسری چیز فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جیسے ہی یہ سنا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، ابو بکر کون سی تین چیزیں تمہیں پسند ہیں؟ اب ذرا غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کیا پسند بتائی۔ عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، نمبر دو آپ پر اپنا مال خرچ کر دینا، اور تیسری بات ارشاد فرمائی یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، یعنی میری اولاد بھی آپ کی خدمت کرتے رہے۔ قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر۔ اب دیکھیے، انسان کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں، جان، مال اور وقت، لیکن انہوں نے اپنی یہ تینوں ہی چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال دو، تو سب حضرات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ ابو بکر ہر دفعہ مجھ سے آگے بڑھ جاتا ہے، آج میرے پاس مال زیادہ ہے، اس لیے میں ان سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ دوں گا۔ چنانچہ خوش ہو کر گھر آئے اور گھر کا آدھا سامان اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور باقی آدھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں گھر میں گیا، مجھے وہاں جو کچھ ملا میں نے وہ سب کچھ لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے، حتیٰ کہ دیوار پر بھی ہاتھ مارا کہ اگر کہیں کوئی سوئی اٹکی نظر آئے تو وہ بھی لے چلوں تاکہ کسی مجاہد کے کام آ جائے۔ خود میں نے یہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور اللہ کے محبوب، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ پروانے کے لیے شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ تھی حضرت صدیق اکبر کی محبت۔ کسی شاعر نے کہا ہے، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی محبت ہو جائے کہ انسان اپنا ہر کام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کرنے کے لیے تڑپ جائے، اسے ہر وقت یہ فکر دامنگیر رہے کہ میرا لباس، میرا کھانا، میرا پہننا، میری رفتار، میری گفتار، میرا کردار وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت کے مطابق ہو جائے۔ اگر ایسی محبت نصیب ہو جائے تو پھر تو ہمارے بھی نصیب کھل جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی ہی محبت تھی آپ علیہ السلام سے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس محفل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کی قربانی دی،
ابھی اسی محفل میں ٹاٹ کا لباس پہنے بیٹھے تھے کہ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہن رکھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، آج تم نے یہ ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آج ابو بکر کے اس عمل پر اللہ رب العزت اس قدر خوش ہوئے ہیں کہ آسمان کے سب فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ابو بکر کی طرح ٹاٹ کا لباس پہن لو، اور مزید یہ کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کی طرف سلام بھی بھیجا ہے۔ سبحان اللہ! حضور سے محبت تھی تو اس محبت کی اللہ رب العزت نے بھی کتنی قدر کی ہے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو رات کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، دستک دی، فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ پہلے سے ہی جاگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا پہلے سے جاگ رہے تھے یا میرے آنے پر جاگے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں پہلے ہی سے جاگ رہا تھا، کیونکہ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ جب آپ ہجرت فرمائیں گے تو اس خادم اور غلام کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ چنانچہ جب سے یہ خیال آیا، ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب میرے دروازے پر آئیں اور ان کو ابو بکر کے انتظار میں کھڑا ہونا پڑے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ تمام صحابہ حیران تھے کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ انہوں نے جب قریب آ کر دیکھا تو یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال دو، اور میں دینا چاہتا ہوں مگر دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ میرے آقا کے دل میں یہ بات ڈال دیجئے کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنے ذاتی مال کی طرح استعمال فرما لیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے مال کو اس طرح استعمال فرمایا کرتے تھے جس طرح کوئی اپنے ذاتی مال کو استعمال کیا کرتا ہے۔ جب ہجرت کے سفر پر چلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں طرف کو ہو جاتے، کبھی بائیں طرف کو ہو جاتے، کبھی آگے چلتے اور کبھی پیچھے ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کہ ابو بکر، آپ ایک طرف چلیں، یہ دائیں بائیں آگے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، اس لیے میں دائیں طرف کو جاتا ہوں کہ ادھر سے اگر کوئی آئے تو ادھر سے اگر کوئی تیر آئے تو وہ ابو بکر کے جسم میں لگے اور میرے آقا کی حفاظت رہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ کہیں سامنے سے تیر نہ آ جائے، اس لیے میں کبھی بائیں طرف آ جاتا ہوں اور کبھی پیچھے کی طرف آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ! جیسے کوئی پروانہ شمع کے گر چکر لگا رہا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کے پیارے اور محبوب بندے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شمع رسالت کے پروانے بن کر سفر کر رہے تھے۔ جب غار ثور میں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اندر گئے، سارے سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچ گیا تھا، اس کو بند کرنے کے لیے اپنا پاؤں رکھا تھا اور وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو عرض کیا کہ آقا، آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام فرما لیجئے، یہاں بستر تو نہیں ہے، اللہ کی زمین ہی بستر بنے گی، البتہ تکیے کے لیے ابو بکر کی گود حاضر ہے۔ دنیا کے اندر دو گودیں ایسی ہیں کہ جن کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بخشی ہے۔ ایک گود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور دوسری گود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔
حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔ ایک گود میں سر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے صدیق کا مقام عطا فرما دیا، اور دوسری گود میں سر رکھا تو اللہ رب العزت نے صدیقہ کا مقام عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے انور کا مسلسل دیدار کر رہے تھے۔ اس منظر کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی گود میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر تھا، اس وقت آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے، اور آقا کا چہرہ انور وہ کھلے ہوئے قرآن کی مانند ہے، اور ابو بکر آپ مجھے ایک قاری لگ رہے ہیں کہ جو بیٹھ کر اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف حسن رسول ہے اور دوسری طرف عاشق صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے اور اپنی آنکھوں کو اپنے عشق کی پیاس بجھانے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ کسی شاعر نے اس کو عجیب انداز میں کہا، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت صحابہ کرام کے دلوں میں ڈالی تھی، اللہ رب العزت اس کا ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت کرنے والے بن جائیں، آپ کی مبارک زندگی کے ایک ایک پل اور ایک ایک نمونے کو پڑھنے والے، سمجھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ کل کو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں ہماری پیشی لگے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام ہوں، وہیں اس صف میں، اس لڑی میں ہمارا بھی نام آ جائے اور اللہ رب العزت کو ہماری یہ محبت ہی پسند آ جائے اور ہماری کشتی کنارے لگ جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دے، آپ کی شفاعت اللہ نصیب فرما دے، آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اس دن حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔